बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 25-26 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है, जब कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया है। भारतीय जारियत के मुकाबिल हमारी सियासी क़ियादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवां मर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी, कौमी वक़ार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजात और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया, जिससे ना सिर्फ हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहद है और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी कौमी अज़्म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के हसूल की जानिब मरकूज़ है। हमने जिस जज्बे से कौमी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया है, इसी खुलूस और हौसले के साथ हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम और अवाम की फलाह को यकीनी बनाना है। हमने पिछले लगभग सवा एक साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है और मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है, बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियादें भी मजबूत की हैं। जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की के समरात दे और माहौलियात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देर पा तरक्की का रास्ता हमवार करे। यही विज़न हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहां तरक्की हर फ़र्द की दहलीज़ तक पहुँचे और कौम बहैसियत मजमूई खुशहाल हो। राह पे कायम, खुशहाली दायम, यही हमारा हज़्म, हमारी हिकमत अलमी और हमारा नारा है। जनाब स्पीकर, हमने गुज़श्ता साल मईशत की बहतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए, जिनके नतीजे में माली नज़्म व ज़ब्त में नुमायाँ बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई। जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमायाँ कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुँच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के। रुपये की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हम पुरुमीद हैं कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र का हुजम 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। मौजूदा साल के अख्ताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। जनाब स्पीकर, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े।
پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سرویز معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ پی ڈبلیو سی کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے اور ہاؤس ہولڈ فائنینشیل آؤٹ لک میں صرف پچھلے سی ماہی میں 27.5% اضافہ ہوا ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے عوام اور مقامی صارفین کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے بڑھا کر B- کرتے ہوئے معاشی مستقبل میں بہتری کی نوید دی ہے۔ موڈیز نے بھی معیشت میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC نے نہ صرف پاکستانی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے خطیر فنانسنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارمز۔ جناب اسپیکر، ہمارا سب سے اہم معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملہ چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پُل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات روشن کی طرح یہاں ہو چکی تھی کہ FBR اس حل کا محض ایک حصہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر انوائسنگ کا اجرا، سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سلیکشن سسٹم، چاروں صوبوں میں پوائنٹ آف سیل نظام کی انٹیگریشن، اشیاء کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے وے بلنگ، کسٹمز میں ملی بھگت کا ختم کرنے کے لیے فیسلیس آڈٹ نظام کا قیام، افسران کے لیے ڈیجیٹل ورک فلو اور بروقت انفورسمنٹ الرٹس، ایک نیا سینٹرل کنٹرول یونٹ جو تمام ڈیٹا کی سینٹرلائز ویزیبلٹی فراہم کرے، اور جدید ٹیکنالوجی لانے کے مینڈیٹ کے ساتھ پرال بورڈ کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آڈیٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ شعبہ جاتی ماہرین اور آڈٹ مینٹورز کو کلیدی اکائیوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ تربیت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔
अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पे मबनी मुअज़्ज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशावराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबी से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुँच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है। जो लोग मिनी बजट का ढंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़े अदब से उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मिनी बजट नहीं आया और ना ही कोई इजाफी टैक्स लगाया गया। कई टैक्स नाइंदगान मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्मा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहिक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी की तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी, ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर,
مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا انتظام پروفیشنل بورڈز کے سپرد ہے۔ ہم نے ان بورڈز میں سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا ہے۔ پروفیشنل بورڈز کے آنے سے ان کمپنیوں نے صرف 9 مہینوں میں اپنے نقصانات میں 140 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کمپنیوں کے ان نقصانات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ بجلی کے شعبے میں کمپیٹیٹو اور آزاد مارکیٹ کے قیام کے لیے قانون سازی اور ضوابط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اگلے 3 ماہ میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار توانائی بچت کے اصولوں پر مبنی بلڈنگ کوڈز منظور کیے گئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی اداروں کو ان ضوابط پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں بننے والی تمام تعمیرات توانائی کے اعتبار سے مؤثر اور فعال ہوں۔ حکومت نے سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے جس سے آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 4000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی ہے اور 9000 میگا واٹ گنجائش کے مہنگے بجلی گھر جنہیں نیشنل گرڈ میں شامل کیا جانا تھا ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بجلی کی پیداوار کے ایسے تمام پلانٹس کو بند کر دیا ہے جو جینکوز کی شکل میں سرکاری ملکیت میں تھے۔ ان پلانٹس کے فالتو آلات کی فروخت کا عمل شروع ہو گیا ہے تاکہ ان اداروں کے باعث ملکی خزانہ پر 7 ارب روپے سالانہ شزائد کا بوجھ ختم ہو سکے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند سالوں کے دوران ہم نے پاکستان کے تیل اور گیس کی شعبے میں ٹارگیٹڈ ریفارمز کی جن سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور اسٹریٹجک ڈائیورسفیکیشن بالبول بوتے پر نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن ENP کے شعبے میں کمپیٹیٹو بڈز میں خاص طور پہ ترک پیٹرولیم سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی خاصی دلچسپی رہی جو طویل عرصے کے بعد آن شور سیکٹر میں قابل ذکر بیرونی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ پاکستان آف شور ایکسپلوریشن بڈ راؤنڈ 2024 کا آغاز ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد عمل میں آیا جس سے آف شور سیکٹر میں ENP سرگرمی بحال ہوئی جبکہ تیل اور گیس کی متعدد دریافتوں سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں مدد ملی اور انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی۔ ENP کمپنیوں نے مستقبل میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پہلے سے رواں فیلڈز پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کی استعداد بڑھانے کے منصوبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 ٹائٹ گیس پالیسی میں ترمیم، بیٹر پرائسنگ سمیت متعدد پالیسی اصلاحات سے کمپیٹیٹیونیس میں بہتری آئی۔ ریفائننگ اینڈ ڈاؤن سٹریم سیگمنٹ میں پاکستان ریفائننگ پالیسی 2023 کے ذریعے مومنٹم دیکھنے میں آیا ہے جس سے یورو 5 اپ گریڈز اور استعداد میں توسیع لانے میں معاونت ملی۔ فیول پرائس کی ڈی ریگولیشن کی جانب اقدامات کا مقصد کمپٹیشن اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، ریکوڈیک میں واقع تانبے اور سونے کی کانیں ہمارے مستقبل کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ حکومت اس اثاثے کو مفید بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی جنوری 2025 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کی متوقع کارکنی کی مدت 37 سال ہے جس کے دوران ملک کو 75 ارب ڈالر سے زائد کے کیش فلوز انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت تعمیراتی کام میں 41,500 ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ کمیونٹی پروگراموں، مقامی خریداری، ماحولیاتی سیف گارڈز اور نمایاں CSR کنٹریبیوشنز کے ذریعے نمایاں سماجی و اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے سے 7 ارب ڈالر کے ٹیکس اور 7.8 ارب ڈالر کی رائلٹی متوقع ہے۔ برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ریکوڈیک سے پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔
जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक दर्ज झैल टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ 2025-30 पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। नंबर 1, 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी ACDs का खात्मा। नंबर 2, 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ RDs का खात्मा। नंबर 3, कस्टम एक्ट 1969 के 5वें शेड्यूल का 5 सालों में इख्तिताम। नंबर 4, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। और नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15%। इन टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सके और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के काम औसत टैरिफ खत्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हुकूमती ख़जाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती हैं। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम हैं। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतून उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी प्रिवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहर्रिक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है, ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तवानाई और मालियाती शोबे में मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए, ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। I would now want to talk about the right sizing of the federal government.
جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی سٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن اسکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن اسکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے کلائمیٹ چینج۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکول کا بھی اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل گورننس اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی ICT برآمدات میں متاثر کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سال کے 10 مہینوں میں یہ ایکسپورٹ $3.1 ارب تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کی نسبت 21.2% زیادہ ہے۔ یہ نمایاں اضافہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ہوا
اگلے مالی سال میں بھی اس شعبے میں ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں ICT ایکسپورٹس کو $25 ارب تک بڑھانا کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ SMEs اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ۔ جناب اسپیکر، SMEs ہماری معیشت کی خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے SMEs کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ تمام سرکاری اداروں کی مربوط کوششوں سے اس شعبے کو فروغ دیا جا سکے۔ SMEDA نے 2024 سے لے کر 27 تک کے لیے 3 سالہ کاروباری منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے اہم اجزاء میں SME فائنینسنگ میں اضافہ، برآمدات کا فروغ، صنعتوں کے مابین روابط، خواتین کی کاروباری شراکت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے تحفظ شامل ہے۔ ایک بڑی کامیابی SME رسک کوریج اسکیم ہے، جس کے تحت مئی 2025 تک 95,000 سے زیادہ SMEs کو 311 ارب سے زیادہ زائد کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل SME فائنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک SME فائنانس کو 1100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر SME فائنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور حال ہی میں SME فائنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینک کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی کی اسکیموں کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، جن کے عوام کی فلاح و بہبود پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔ معاشرے سے کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی خرید یا تعمیر کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ اس اسکیم سے کئی شعبوں میں معاشی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی اور ہنرمندوں کے لیے نئے روزگار پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کا اعلان جلد ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز۔ جناب اسپیکر، بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہمارا ایک اہم اثاثہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ترسیلات زر کے حجم میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے ہم اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو مزید سہولیات دے گی تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے گا اور جھوٹے مقدمات سے بچاؤ کے لیے متعلقہ سول پروسیجر لاز میں تبدیلی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے اور اسکل ٹریننگ کے لیے وظائف کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے زیادہ ترسیلات بھیجنے والے 15 افراد کو ہر سال 14 اگست کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایگریکلچر۔ جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1,785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2,066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔
زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فنانسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فنانسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے، تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں، جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے، جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,207 ارب روپے مارک کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات کا تخمینہ 16,286 ارب روپے ہے۔
वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़म्मशुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़िम्मशुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की तरफ जाऊँगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP मुल्की और बैरूनी मुल्क माली वसाइल को मुतहरक करने का एक अहम ज़रिया है, जिसका मकसद मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फ़रोग़ देना है। मैं ईवान के सामने उसकी तफसीलात रखना चाहता हूँ। मौजूदा माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने माली साल 2025-26 के लिए 4224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें से 1000 अरब रुपए फेडरल PSDP और 2869 अरब रुपए प्रोविंशियल ADPs के अलावा SOEs की अपनी वसाइल से 355 अरब रुपए की सरमायाकारी शामिल है। मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं, जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई हैं। ये रुझान आइन में 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियों की तकसीम पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मनसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। फेडरल PSDP 2025-26 की अहम सेक्टोरल हाईलाइट्स का तज़किरा करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, रेलवे, समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट शामिल है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए एक कलीदी मुहर्रक के तौर पर 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत नुमाया शोबे में से एक है, ताकि उड़ान पाकिस्तान और SDGs के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने PSDP 2025-26 के मजमूई 1000 अरब रुपए में से 328 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस की है। ख़ुसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज़ की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहरा, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज़ सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। थर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैरीटाइम सेक्टर में गिरानी शिप ब्रेकिंग की सहूलियात की अपग्रेडेशन के मंसूबे को भी अहमियत दी गई है और इसके लिए 1.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए PSDP से इमदाद का तसलसल बरकरार रखा गया है। सूबाई ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मालियाती खला को पूरा करने के लिए भी इमदाद जारी रखी गई है और सूबाई मंसूबों के लिए नुमाया फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल का इंतज़ाम
जनाब स्पीकर, हालिया दिनों में पाक भारत जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स में जंगी बुनियादों पर इजाफ़ा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इंशाअल्लाह जल्दी इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तुग़यानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दाम और मौसमियाती तब्दीलों के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के तहत जामे आबी वसाइल के नज़्म व नस्क़ के तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिनमें वाटर स्टोरेज में 10 मिलियन एकड़ फिट का इजाफ़ा, पानी की ज़िया में 33% कमी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी में 30% इजाफ़ा और सिंध तास आबपाशी निज़ाम की रियल टाइम डिस्चार्ज मॉनिटरिंग शामिल हैं। गुज़िश्ता साल 59 आबी मनसूबों में से 34 मनसूबे मुकम्मल किए गए, जिनकी मजमूई लागत 295 अरब रुपए रही। मौजूदा माली साल में आबी वसाइल डिवीज़न के लिए कुल 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 34 अरब जारी आबी मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी के लिए 102 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 95 अरब रुपए 15 अहम मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो पानी ज़ख़ीरा करने, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़, इंडस बेसिन पर टेलीमेट्री सिस्टम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक़ हैं। दियामेर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए, कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 मनसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए, कलरी बागार फीडर केनाल के लिए लाइनिंग के लिए 10 अरब रुपए और इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री सिस्टम के लिए 4.4 अरब रुपए रखे गए हैं। इस तरह बट फीडर केनाल के लिए 1.8 अरब रुपए और कच्ची केनाल फ्लड डैमेजेस प्रोजेक्ट के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आवरान, पंजगोर, गरोक और कशगोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर, जनाब स्पीकर, हुकूमत इस उम्र के लिए पुरज़्म है कि तमाम शहरियों को सस्ती और काबिल एतमाद एनर्जी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के हसूल के लिए साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम में एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम का एक बड़ा हिस्सा पन बिजली मनसूबों से बिजली की तरसील के लिए मुख्तस है, जैसे तरबेला 5th एक्सटेंशन HPP के लिए 84 करोड़ रुपए, दासूपन बिजली मनसूबा के लिए 10.9 अरब रुपए, सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए और मोमनपन बिजली मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 500 kV मटियारी मोरो रहीम यार खान ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नुमाया मुख्तस रकूम में 4.4 अरब रुपए अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ग्रिड स्टेशन के लिए और 1.1 अरब रुपए कायद आज़म बिजनेस पार्क के लिए 220 kV ग्रिड स्टेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। बिजली के तकसीम के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 100 और 200 kVA ट्रांसफार्मर्स पर एसेट परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम की तनसीब के लिए 1.6 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आयस्को में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे के लिए 2.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 1.8 अरब रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 1.9 अरब रुपए और पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 2.4 अरब रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, वापडा की जानब से शुरू किए गए साफ, काबिल तजदीद और पन बिजली की पैदावारों के मनसूबों के लिए 67.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कलीदी इक़दामात में 2160 मेगावाट दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मरला 1 शामिल है, जिसके लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکر تھنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 22 میگا واٹ ہنزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گریڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف سٹاک کی بحالی پر خصوصی ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ جناب اسپیکر، اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے، جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے دوچار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائزڈ لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائیں گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن اور بایو ٹیکنالوجی ڈیرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینیبیز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیم نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین سکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو پر کرنے کی ایک جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں،
3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سیاسی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کم وسائل رکھنے والے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو دانش اسکول منصوبے کا تسلسل ہے۔ یہ یونیورسٹی دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی بلا معاوضہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گی، خصوصاً ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، تعلیم، صحت اور IT جیسے شعبوں میں۔ منصوبے میں جدید انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ فیکلٹی، تحقیقی سہولیات اور مساوی مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ آئندہ مالی سال میں یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ، تعلیمی اور رہائشی بلاکس کی تعمیر اور بنیادی عملے کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ علاقائی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور سماجی برابری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کا مقصد تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانا، بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا اور مجموعی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں 56,000 کو IT، 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی۔ ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اضلاع سے ہوگا۔ مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے IT ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر IT گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صحت کے شعبے کے لیے 21 اہم منصوبوں کے لیے 14.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں۔ ان منصوبوں کے تکمیل سے بیماریوں پر قابو پانے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور تمام شہریوں کے لیے پریونٹیو کیئر کوالٹی اور علاج معالجے تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ان منصوبوں میں نمایاں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں ایک فلیگ شپ ٹرشری کیئر اور ٹیچنگ فیسلٹی کا قیام ہے۔ صحت کے سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے ملک کی اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح غیر متعدی امراض کی بڑھتی ہوئی لہر سے نمٹنے کے لیے شوگر کی روک تھام اور کنٹرول کے پروگرام کو 80 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے تاکہ صحت عوامہ کے اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اسلام آباد کے کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے 1.7 ارب روپے اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ PIMS اسلام آباد میں ایک جدید ترین اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کرٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹیز کی توسیع کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کیپیبلٹی اور دل اور فالج کے مریضوں کے بچاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری ایک ریزیلینٹ، جامع اور پائیدار صحت کے نظام کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کی توثیق کرتی ہے، جو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی عکاس ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں AJK گلگت بلتستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کروں گا۔ PSDP کے لیے وسائل کی گنجائش کو سامنے رکھ کر
वफाकी हुकूमत को मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने और तरक्याती खला को दूर करने के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़मशुदा अजला की तरक्याती ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने 2025-26 में कुल 164 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 48 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के लिए 68 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्रामों और मुख्तलिफ इनफरादी मनसूबों के लिए मुख्तस किए हैं, जो इन इलाकों में मुतल्लिका गवर्नमेंट्स और वफाकी इंतज़ाम के तहत एजेंसियों में ज़ेर अमल हैं। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के ज़मशुदा अजला के लिए ADPs की तश्कील के लिए ब्लॉक एलोकेशन फराहम करती है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ADP के लिए 32 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के ADP के लिए 22 अरब रुपये और ज़मशुदा अजला और साबिक 10 साला फाटा प्लान के लिए 65 अरब रुपये फराहम किए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर 5 अरब रुपये और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। ये फ़ंड्स माली साल 25-26 के दौरान मुतल्लिका हुकूमतों की तरफ से आइडेंटिफाई किए जाने वाले तरजीही इक़दामात मनसूबों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। गवर्नेंस। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस मुख्तलिफ शोबों पर असरअंदाज होने वाला मसला है, इसलिए अवामी खदमात की मौसर फराहमी के मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए शायद ये सबसे अहम अंसर है। 25-26 में गवर्नेंस सेक्टर के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। मौजूदा मखलूत हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को पूरा करने के लिए जिद्दत और प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अदारों की कैपेसिटी इन्हांसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अवामी खदमात की फराहमी और इदारा जाती अवामी शोबा के इस्लाहात जैसे फोकस एरियाज़ में सरमायाकारी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे फौरी मसाइल की निशानदेही की थी, उनमें महसूलात की वसूली में 30 जून 2024 को FBR का टैक्स टू GDP तनासब सिर्फ 8.8% था। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से और अल्लाह ताला के फजल करम से इस माली साल के पहले 9 महीनों में FBR का टैक्स टू GDP तनासब बढ़कर 10.3% हो गया और तवक्को है कि जून 2025 के आखिर तक ये मज़ीद बढ़कर 10.4% हो जाएगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात में भी गुज़श्ता साल के 0.8% के मुकाबले में बढ़कर GDP का 1.2% हो गए हैं। मजमूई तौर पर वफाकी महसूलात अब GDP का 11.6% हैं और अगर हम सूबों के 0.7% टैक्स टू GDP तनासब को शामिल कर लें तो रवां माली साल के इख्तिताम तक कौमी टैक्स टू GDP तनासब 12.3% हो जाएगा। FBR के टैक्सों में एक साल के दौरान टैक्स टू GDP के तनासब में 1.6% तक का इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है, बल्कि हालिया तारीख में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी बहुत कम देखा गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने माली साल के अहम टैक्स पॉलिसी इक़दामात पेश करता हूँ। इनकम टैक्स के हवाले से तजावीज़। सबसे पहले हम उस जगह रिलीफ दे रहे हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़न को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है।
22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी कुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आयद टैक्स की शरह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत के पुख्ता आज़म के तहत टारगेटेड रिलीफ मुहैया करने और एक मुतवाज़न और मुआशी तरक्की के लिए मौजूद कॉर्पोरेट टैक्स रजीम मुतारफ़ करने के लिए ये तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाले कॉरपोरेशंस के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है। कंस्ट्रक्शन और कम लागत वाले घरों की तामीर। पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबों का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने की सनती पैदावार जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर मुनहसर है, ताहम भारी टैक्सों की वजह से इस शोबे की इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मुनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जायदाद की ख़रीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए हम बिल्कुल वी वांट टू गेट ऑन विद इट और इस सिलसिले में एक जामे निज़ाम मुतारफ़ कराया जाएगा। मज़ीद बरां इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की ख़रीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। हमें उम्मीद है कि सूबे भी वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हुए गैर मनकूला जायदाद की मुतली पर आयद भारी टैक्सों में कमी करेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि इन इक़दामात की वजह से हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी और ये शोबा मईशत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेगा। हॉरिज़ॉन्टल इक्विटी का फ़रोग़। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में मुसावात को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात मुतारफ़ करा रही है। ये देखा गया है कि जहाँ कमाने वाले लोग अपनी तनख्वाह और कारोबार से होने वाले आमदनी पर भारी टैक्स अदा करते हैं, वहाँ गैर फ़आल तरीके से कमाने वाले और कर्ज पर मुनाफा हासिल करने वाले निस्बतन कम टैक्स अदा करते हैं। इसलिए मुसावात को यकीनी बनाने के लिए मार्कअप इनकम पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ताहम छोटे पैमाने पर बचत करने वाले और इस आमदनी पर इन्हिसार करने वाले पर इस शरह का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि ये शरह कौमी बचत स्कीमों पर आयद नहीं होगी। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेज़ी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। इस इक़दाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तेज़ी से तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत महसूलात में अपना हिस्सा शामिल करें। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कोरियर सर्विसेज और अदायगी में मुआवनत करने वाले इदारों पर लाजिम होगा कि वो हर माह अपना ट्रांजैक्शन डेटा और वसूल जाने वाले टैक्स की रिपोर्ट जमा कराएं।
म्यूचुअल फंड्स पर हासिल होने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह को माकूल बनाने की तजवीज़ है। अगरचे हिस्स पर हासिल होने वाले मुनाफे की शरह 15% रहेगी, ताहम कर्ज की बुनियाद पर होने वाले आमदनी पर अब 25% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, ताकि हिस्स की मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी साइड है उसमें सरमाया की हौसला अफजाई की जा सके। इस तजवीज़ का मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड्स अपने वसाइल का रुख हिस्स के कारोबार की तरफ मोड़ें। कारोबारी बरादरी का एक दरीना मुतालबा था कि लोगों पर उनके ज़राई आमदन की बजाय सिर्फ आमदनी की बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाए। इसलिए सूबाई हुकूमतें भी ज़रूरी आमदनी पर वफाकी इनकम टैक्स की शरह पर टैक्स वसूल कर रही हैं। इसी तरह से 70 साल से कम उम्र पेंशनर जो सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूल कर रहे हैं, उनकी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशनी की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, ताकि टैक्स की बुनियाद वसी की जाए। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हुकूमत कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए ये टैक्स इक़दामात तजवीज़ किए जाते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए नक़द रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है, ताकि गैर दस्तावेज़ी नक़द लेन देन की हौसला शक्ति की जा सके। जहाँ कोई टैक्स दहिंदा किसी एक सेल इनवॉइस पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा रकम नकद वसूल करे तो उस फ़रोख्त पर होने वाले अखराजात के 50% की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में अगले माली साल के दौरान मज़ीद इक़दामात लिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स में बेकायदगियों का खात्मा, हम खामियों को दूर करने, मुसावात को बेहतर बनाने और टैक्स कवानीन की पासदारी को आसान बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात कर रहे हैं। तजारती जायदादों से होने वाले किराया की आमदनी अब फेयर मार्केट वैल्यू के 4% की मयारी शरह की बुनियाद पर तस्लीम की जाएगी। इस तरह से टैक्स हुकाम के सवाबदीदी इख्तियारात जो उनके पास डिस्क्रेशन मौजूद है वो महदूद हो जाएंगे। अपीलों का तरीक़ेकार भी माकूल बनाया जा रहा है। टैक्स दहिंदगान अपनी अपीलें कमिश्नर अपील्स या बराह रास्त अपेलेट ट्रिब्यूनल को पेश कर सकेंगे। डेटा एनालिटिक्स को फ़रोग़ देने, टैक्स पॉलिसी एंड एनालिसिस यानी पॉलिसी की तैयारी में मुआवनत के ज़मन में FBR, कानून में राजदारी की शिकों की वजह से रिसर्च करने वालों को डेटा मुहैया करने में इंतहाई सख्त पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। शायद ये पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी और उसके इक़्तिसादी असरात के हवाले से कोई मयारी तहकीक ना होने की एक वजह है। मयारी तहकीक की हौसला अफजाई के लिए ये तजवीज़ किया जाता है कि टैक्स दहिंदगान का डेटा मुनासिब सेफ गार्ड्स के साथ तालीमी इदारों और डोनर एजेंसीज़ के साथ शेयर किया जाए। टैक्स दहिंदगान और FBR के दरमियान तनाज़ात को कम करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 7वें शेड्यूल को बेहतर बनाने की तजवीज़ है, जिसका ताल्लुक तजारती बैंकों पर आए टैक्सों से है। तवक्को है कि इन तब्दीलियों से टैक्स का निज़ाम मुनसिफाना और मुसावियाना हो सकेगा। कारोबार करने की लागत को कम करने और मौजूदा तजारती तौर तरीक़ों को अपनाने के लिए टैक्स कवानीन में जहाँ क्रॉस चेक का जिक्र किया गया है, वहाँ इनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और दीगर डिजिटल ज़राए से की जाने वाली अदायगों को भी शामिल करने की तजवीज़ है। इनकम टैक्स के सिलसिले में इन्फोर्समेंट के इक़दामात, जनाब स्पीकर, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के इल्म में लाना चाहता हूँ कि हम ऐसे इक़दामात तजवीज़ करना चाहते हैं जिनसे इन्फोर्समेंट बेहतर बनाई जा सके, टैक्स चोरी का खात्मा किया जा सके और टैक्स के निज़ाम में दयानतदारी को फ़रोग़ दिया जा सके, ताकि अवाम का इत्माद बहाल हो। इस सिलसिले में इनकम टैक्स के हवाले से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसमें फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स के फ़र्क का खात्मा किया जा सकेगा। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीज़ें शामिल हैं। इन लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि FBR के पोर्टल के ज़रिए अपनी माली हैसियत और आमदनी, तहाइफ, कर्ज़े और वरासत जैसी माली ज़राए के दस्तावेज़ी सबूत ज़ाहिर करें।
دیانتدار ٹیکس دہندگان کو مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ شیڈول بینکوں اور ایف بی آر کے درمیان بینکاری اور ٹیکس کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے خامیوں کی نشاندہی اور ٹیکس قوانین کی پاسداری بہتر ہو سکے گی۔ ایف بی آر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور انفورسمنٹ کو بہتر کرانے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی خدمات کانٹریکٹ پر یا تھرڈ پارٹی کی وساطت سے حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کے تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی دیرینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹر صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگہ سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی متلی پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے قبل جائیں جن میں پبلک نوٹس، متعلقہ نگران کمیٹی جس میں متعلقہ تجارتی چیمبر کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کے سامنے سماعت کا موقع اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق شامل ہوگا۔ ان پٹ ٹیکس سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آٹومیٹڈ رسک بیس ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس متعارف کرائی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آؤں گا ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس ایکٹ 2025۔
موجودہ انکم ٹیکس کا نظام سرحد پار بڑھتے ہوئے ای کامرس کے شعبے پر ٹیکس کا اطلاق مؤثر انداز میں نہیں کر پا رہا، خصوصاً ان غیر ملکی تاجروں یعنی وینڈرز پہ جو ویب سائٹ اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز کے ذریعے آرڈر کی گئی اشیاء اور خدمات فروخت کر رہے ہیں اور کوریئرز کے ذریعے سامان کی ترسیل پر کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں۔ کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ ٹیکس معاہدوں کے تحت اگر کسی غیر ملکی کمپنی کا پاکستان میں مستقبل کاروباری مقام یعنی کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو اس صورت میں یہاں ان کی آمدنی پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لہذا صرف ان غیر ملکی وینڈرز پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے ایسے کوئی معاہدے موجود نہیں ہیں۔ اس ضمن میں کئی ممالک پہلی ڈیجیٹل سروسز ٹیکس متعارف کروا چکے ہیں تاکہ ان غیر ملکی تاجروں سے ٹیکس وصول کیا جا سکے جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مقامی مارکیٹ میں محض اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی بنیاد پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ مستقبل کاروباری نظام کا پرانا تصور اب ان کے ٹیکس نفاذ کے حق کا تحفظ نہیں کر سکتا، تاہم سرحد پار فروخت کیے گئے سامان پر جو ای کامرس کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اب بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹیکس کے معاملات پر عملی معاہدے کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نافذ کرنے کے حقوق ملکوں کے مابین منصفانہ طور پر دیے جا سکے اور مستقبل کاروباری مقام کے تصور کو نئی جہتوں کے ساتھ اپنایا جا سکے۔ ایسے کئی عالمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل کہ عبوری دور میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے پاکستان میں فروخت ہونے والی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس نہ دینے کا حل نکالنے کے لیے ایک نیا قانون تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے تحت ڈیجیٹل پریزنس سے حاصل شدہ آمدنی پر ٹیکس کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کے دائرہ اختیار میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ میں ترامیم۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے شعبے میں درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز ہے کہ وہ اشیاء جن پر اوریجنل ٹیکس سٹیمپس یا بار کوڈز موجود نہ ہوں انہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت فوری طور پر بہکے سرکار ضبط کیا جائے۔ مزید یہ کہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں FBR کے محدود موجودگی کے پیش نظر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے اختیار مخصوص صوبائی افسران کو باقاعدہ SOPs کے تحت تفویض کیے جا رہے ہیں تاکہ بالخصوص بغیر ڈیوٹی ادا شدہ تمباکو کی سمگلنگ پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ ان اقدامات سے ہمارا مقصد ایسا جدید، منصفانہ اور مؤثر ٹیکس نظام تشکیل دینا ہے جو ترقیاتی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہو اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کرنے والوں پر کوئی ناروا بوجھ نہ ڈالے۔ جناب اسپیکر، یہ اقدامات واضح پیغام دیتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ٹیکس چوری کرنے والوں کا مؤثر احتساب کیا جائے گا۔ کسٹمز اصلاحات۔ میں اس معزز ایوان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اصلاحات کسٹمز کے شعبے میں بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ جس بصیرت اور سوچ کے تحت ٹیکس نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، اسی بصیرت کے تحت بارڈر انفورسمنٹ، تجارت میں آسانی اور ٹیرف پالیسی کو بھی از سر نو ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب کسٹم صرف سرحدوں پر نگرانی تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک جدید ڈیٹا پر مبنی ادارہ بن رہا ہے جو ملکی معیشت کا تحفظ اور صنعت کی معاونت کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اشیاء کی پری ارائیول کلیئرنس کو فروغ دینے، بندرگاہوں پر کلیئرنس میں لگنے والے وقت اور مقدمات میں کمی لانے کے لیے قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات کسٹمز کو ایک شفاف، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ بنانے کی وسیع تر بصیرت اور سوچ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم صرف طریقہ کار کی اصلاحات نہیں کر رہے بلکہ اپنے ریاستی معاشی معاہدے کی بنیادوں کو بھی از سر نو تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایڈ ہاکزم سے مستقل نظام، مراعات کے بجائے کارکردگی اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط، ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے
اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکنی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی کے شعبے پر ناقابل برداشت گردشی قرضوں کا بوجھ ہے، جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 2,393 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس گردشی قرضے پر کائبور کے علاوہ 2% سے 5.4% تک مالیاتی چارجز عائد ہوتے ہیں اور مالی سال 2025 میں اس کی متوقع لاگت 454 ارب روپے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ موجودہ مہنگی قرضوں کی ری فنانسنگ سستے اور شریعت کے مطابق بینک فنانسنگ کے ذریعے کی جائے اور اس طرح موجودہ قرض کی ادائیگی کے لیے ڈیٹ سروسنگ سرچارج کو صرف منافع یا مارک اپ کے لیے نہیں بلکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیپرا ایکٹ میں ایک ترمیم تجویز کی جا رہی ہے، جس سے وفاقی حکومت کو ڈی ایس ایس پر 10% سرچارج ادا کرنے کی پابندی کو کیس ٹو کیس بنیاد پر مخصوص مدت اور مقصد کے لیے بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے، جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے معزز اراکین، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قابل احترام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسلسل تعاون، رہنمائی اور اعتماد سے ہمیں قومی ترقی کے اس مشکل مگر ضروری سفر پر گامزن کیا۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR، پلاننگ ڈویژن، وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک محنت
اور پیشہ ورانہ لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری قومی ترجیحات، اجتماعی ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کا آئینہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں جس طرح دشمن کی جارحیت کے خلاف یکجہتی، جرأت اور قومی عزم کا مظاہرہ کیا، وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کی راہ اپنائی ہے۔ آج پاکستان ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، ایسا سفر جو ہر فرد، ہر طبقے اور ہر خطے کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قومی مفاد کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر ترجیح دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے اور یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی اصلاحات صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ قومی ہم آہنگی، اتفاق رائے اور مسلسل محنت کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں آج اس معزز ایوان سے، خاص طور پہ حزب اختلاف کے معزز اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قومی مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ایک ایسا مستقبل جو شفافیت، شمولیت اور پائیدار ترقی پر استوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔